بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث شریف پیش کی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی، جس میں سے میں جو سب سے پہلی نصیحت تھی وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی. 2 باتیں رہ گئی تھی جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے. پوری کائنات کے سردار، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے یہ بات کہہ دیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے. تو ان سے فرمایا کہ اسی محبت کی بنیاد پر میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. اور بھی نصیحتیں فرمائی، اس میں جو اصل نصیحت جو 3 باتیں ہیں وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. پہلی نصیحت یہ فرمائی تھی اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا. اس کی کچھ تفصیل بھی میں نے گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھی کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے. اللہ سے اس لیے نہیں ڈرا جاتا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ تعالیٰ ایک بھیانک شکل کے ہیں، آپ کے لمبے لمبے بال ہیں، یہ ناخن ہے، نہیں. جیسا کہ آپ دیگر مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں کی شکل و صورتیں عجیب عجیب ہوتی ہیں. کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کسی کی زبان باہر ہے، اس سے خون ٹپک رہا ہے، کسی کے ناخن لمبے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پاورفل ہے. اللہ کی کوئی ایسی شکل و صورت نہیں ہے. اللہ سے کیوں ڈرا جاتا ہے؟ اللہ سے ڈرا جاتا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے. جیسا کہ ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے والد سے شکایت کروں گا، آپ کے فادر سے شکایت کروں گا میں. تو بچہ کہتا ہے نہیں، میرے ابو کو مت بتانا، وہ میرے محسن ہیں، جب آپ ان کو بتاؤ گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی.
تو بچہ اپنے والدین سے عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بھی بندہ عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ ہر موقع پر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم لوگ مطلب کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، جب ان کا ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، خوب دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے پاس کرا دے، پاس کرا دے۔ جیسے ہی اچھے نمبرات سے پاس ہوئے، نماز کو اٹھا کر رکھ دیا۔ ہم لوگ ہیں، بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، کوئی کام ہے ہمارا، نوکری نہیں لگ رہی ہے، خوب وظیفے چل رہے ہیں، خوب عبادتیں کی جا رہی ہیں، خوب تہجد پڑھی جا رہی ہیں، اور خوب اللہ کا ذکر و اذکار جو ہے اللہ کی شان میں کیے جا رہے ہیں، خوب کثرت سے نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ ادھر کام ہوا، نوکری لگی، منت پوری ہوئی، نماز غائب۔ مطلب کا تقوی اختیار کر رہے ہیں ہم لوگ تو۔ اسی طریقے سے کسی کا کورٹ میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور ججمنٹ کا دن قریب ہے، فیصلے کا دن قریب ہے، اب جو ہے یہ دعائیں مانگے گا، علماء کے پاس جائے گا، دعاؤں کی گزارش کرے گا کہ دعا فرما دیجئے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ کوئی وظیفہ بتا دے گا کہ بھائی 1000 مرتبہ نہیں 50,000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اس کو بھی پڑھے گا۔ کیوں؟ فیصلے کا دن قریب ہے۔ جیسے ہی فیصلہ حق میں ہو گیا، سب چیز بھول گیا۔ قرآن نے بیان کیا ہے ایسے لوگوں کی صفت کو، فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ فرمایا کہ جب کچھ لوگ یہ سمندر میں ہوتے ہیں بالکل بیچ میں، اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور ساری طرف سے کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں اور ان کے اوپر موجیں آتی ہیں اور بالکل پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور اب سمجھتے ہیں کہ موت بالکل قریب آ چکی ہے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ایک بار ہمیں خشکی پہ پہنچا دے اور سمندر سے بچا دے، ہم تیری عبادت کریں گے، بالکل نماز نہیں چھوڑیں گے، تیرے احکام پر چلیں گے، تیرے نبی کی سنتوں کی اتباع کریں گے۔ لیکن جیسے ہی خشکی پر آئے، سب ختم۔ مطلب کا تقوی اختیار کرنا، ایسا نہیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فرمایا متقیوں کی صفت کیا ہے؟ کہ جو الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کی اتباع، ہر حالت میں، چاہے غریبی ہو چاہے مالداری ہو۔ دوسری نصیحت جو فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ جب کوئی تم سے گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوتا ہے، لیکن صغیرہ گناہ کا اللہ تعالیٰ نے آٹو ڈیلیٹ کا سسٹم بنا دیا۔ فرمایا کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو، استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، 2-4 روپے صدقہ کر دیجئے، فوراً کوئی نیک کام کر لیجئے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ مٹا دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسا کہ گناہ ایک دھبا ہے، کپڑے پر جو داغ دھبے لگ جاتے ہیں، گناہ ایک دھبا ہے اور نیکی کی حیثیت صابن کی سی ہے۔ آج جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، سب نے الحمدللہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ اپنے کپڑوں کو جان بوجھ کر گندا کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے، بول کر بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے کپڑوں کو جان بوجھ کر گندا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ بہت احتیاط کرتے ہیں، کہیں سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو بالکل اس کو صاف کر کے، دیکھ کر کے کہ نیچے کوئی کچرا تو نہیں ہے، کوئی گندگی تو نہیں ہے، آپ بالکل صاف کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن 3 4 5 دن میں آپ کے کپڑے بہت احتیاط کرنے کے باوجود بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ آپ جب سوتے ہیں تو اپنے کپڑے اتار کر کے سوتے ہیں تاکہ ان پہ سلوٹ نہ پڑ جائے، کوئی گندے نہ ہو جائیں، لیکن وہ پھر بھی گندے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مومن بندہ گناہ کرنا نہیں چاہتا ہے،
وہ شیطان اور نفس کے غلبے کی وجہ سے اور شیطان کے کہنے میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس لیے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ نے کسی ماں بہن کو دیکھا کہ کپڑے دھوتے ہوئے رو رہی ہو؟ کسی کو دیکھا؟ نہیں، کوئی کپڑے دھوتے ہوئے نہیں روتا ہے۔ کیوں؟ اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ روزانہ کپڑے دھوتے ہو تو آپ کو دقت نہیں ہوتی؟ کہ بھئی یہ تو گندے ہونے کی چیز ہے، اس کو تو دھو لینا چاہیے۔ کوئی انسان آج تک اپنے کپڑوں کو دھوتے ہوئے نہیں تھکا، کوئی انسان آج تک اپنے کپڑوں کو دھوتے ہوئے نہیں تھکا، تو پھر ہم اس رب پروردگار سے، اس رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً کچھ نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ تو جب وہ رب العالمین معاف کرتے کرتے نہیں تھکا تو ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے؟ کیوں تھک گئے؟ جب ہم اپنے کپڑوں کو گندا ہونے کے بعد فوراً دھو لیا کرتے ہیں تو اس رب العالمین کی شان میں جب ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی ہے تو ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کی ذات سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیوں اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور کچھ نوجوان بحث کر رہے تھے، اس وقت بحث کر رہے تھے جب سیل فون کا زمانہ نہیں تھا۔ آج تو ہمارے نوجوانوں کو موبائل چلانے سے اور پب جی کھیلنے سے، یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں، پب جی کھیلنے سے اور فضول کاموں سے فرصت نہیں ہے، یہ آج کل کا حال ہے۔ اس وقت بحث کر رہے تھے جب موبائل کی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت لوگ غیبتیں نہیں کیا کرتے تھے، بیٹھ کر کے دین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارا کیا چھوٹا اور کیا بڑا سب لوگ غیبتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ جہاں دو چار آدمی جمع ہوئے، فلانے کی غیبت اور فلانے کی غیبت، اور اپنے گناہوں کو برباد کرتے رہتے، اپنی نیکیوں کو برباد کرتے رہتے ہیں اور خواہ مخواہ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ گناہ ڈلواتے ہیں۔ آج تو یہ حال ہے۔ تو وہ نوجوان بحث کر رہے تھے تو ان میں سے دو فریق بن گئے، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک گروپ یہ کہنے لگا کہ بالغ ہونے کے بعد جس نے کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو وہ ہماری نظر میں اللہ کا ولی ہے۔ کیا کہا؟ بالغ ہونے کے بعد جس نے آج تک کبیرہ گناہ نہ کیا ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ دوسرا گروپ کہنے لگا نہیں، تمہاری بات غلط ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو اور وہ اللہ سے توبہ کر کے پھر اس کو راضی کر لے، ہماری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے رہے ہیں۔ سامنے سے ایک سفید ریش بوڑھے شخص آ رہے تھے تو ان نوجوانوں نے ان کو روک کر کہا کہ ابا جی آپ ہمارے پاس آئیے، اور ہمارے نظریے جو ہے وہ الگ الگ ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ایک گروپ کہہ رہا ہے، ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو وہ اللہ کا ولی ہے، اور ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ جس نے گناہ کر کے اللہ سے، جس سے گناہ ہو گیا ہو اور وہ اللہ سے توبہ کر کے اس کو راضی کر لے وہ ہماری نظر میں اللہ کا ولی ہے۔ آپ فیصلہ فرمائیں کہ آپ کی نظر میں کون صحیح ہے اور کون اللہ کا ولی ہے۔ ان بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، میں نہ عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں، میں تو ایک جولاہا ہوں۔ کیا ہوں؟ میں ایک جولاہا ہوں، کپڑا بننے والا ہوں، میں ایک کپڑا بننے والا ہوں۔ میں جب کھٹی پر بیٹھتا ہوں، آج کل تو پاور لوم کا زمانہ ہے، سیٹل لیکس وغیرہ، پہلے زمانے میں بلکہ اب بھی بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہوں پر جو کھڈی ہوتی تھی وہ زمین میں گڑھا کر کے اس کے اندر وہ انسٹال کر کے اور وہ لگائی جاتی تھی، اور اس کو پیر سے بھی چلایا کرتے تھے۔ تو کہا کہ جب میں کھڈی پر بیٹھتا ہوں اور جو میرے تانے بانے ہوتے ہیں، ایک دھاگا یوں ہوتا ہے اور ایک دھاگا یوں ہوتا ہے، یعنی ایک ہاریزونٹل اور ایک ورٹیکل، انگلش میں اگر آپ کہیں، یعنی ایک لمبائی میں اور ایک چوڑائی میں، وہ تانے بانے ایسے ہوتے ہیں۔ اس میں جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے
تو میں اس دھاگے کو گرہ لگا دیتا ہوں اور اس پر کڑی نظر رکھتا ہوں کہ یہ دھاگا دوبارہ نہ ٹوٹ جائے، کیوں ٹوٹتے ہی وہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں اس بات سے سمجھ کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ وہ بندہ جس سے گناہ ہو جائے اور اللہ کو توبہ کر کے راضی کر لے تو اللہ کی نظر بھی اس ٹوٹے ہوئے دھاگے کی طرح اس بندے پر رہے گی، اور اللہ بھی چاہے گی کہ بندہ دوبارہ مجھ سے نہ ٹوٹنے پائے۔ واقعہ سمجھ میں آیا؟ ہاں، جس طریقے سے میں اس گرہ لگائے ہوئے دھاگے پر میں کڑی نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹنے نہ پائے، اسی طرح وہ بندہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس پر ایسی کڑی نظر رکھے گا اور دوبارہ اس کو گناہ میں ملوث نہیں ہونے دے گا۔ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ دو نماز ادا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، جیسے ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی، اب ان دو نمازوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں بھی ہمارے جو ہے گناہ نکل جاتے ہیں، وضو میں ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہ حدیث پاک کے اندر جو ہے الفاظ ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے، ایک بڑی عجیب اور پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ جب بندہ وضو کرے تو وضو کے درمیان یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ، میں نے پانی سے تو اپنے ظاہری اعضاء کو دھو لیا، میں نے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیا، ہاتھ کو دھو لیا، میں نے اپنے پیروں کو دھو لیا، جو میرے بدن کے ظاہری اعضاء ہیں میں نے ان کو پانی سے ان کا میل کچیل دور کر دیا، لیکن جو میرے دل کا اور میرے باطن کا میل کچیل ہے اس کو کس پانی سے دھوں، اس کو کس پانی سے صاف کروں؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی، ذنب کا معنی آتے ہیں عربی میں گناہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب پہلی دعا مانگ لی، یہ تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی یعنی باہر کو تو دھو لیا پانی سے اور اندر کو دھو لیا اللہ سے مغفرت مانگ کے، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن دوسری دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو بڑا کر دے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اب وضو کر لی، اب تمہیں یہ دعا مانگنی چاہیے تھی، یا اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو تیرے عشق میں ڈوب کر اور ٹوٹ کر پڑھی جائے، ایسی نماز کی توفیق دے، لیکن یہاں گھر بڑا کرنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے اس کی حکمت بتائی، فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بندے کا ظاہر بھی صاف ہو جائے گا اور باطن بھی صاف ہو جائے گا تو وہ آدمی نیک بن جائے گا، اور جب نیک بن جائے گا تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ کریں گے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے، لوگ اس کے پاس آئیں گے۔ اب گھر چھوٹا ہے، جب لوگ آئے تو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، فرمایا ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر کو بڑا کر دے تاکہ میرے پاس جو لوگ آئیں میں ان کو صحیح طریقے سے بٹھا سکوں۔ تیسری دعا کیا فرمائی؟ وبارک لی فی رزقی۔ اب جب میرے پاس لوگوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر اب خالی یہ تھوڑی ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں کروں بس، ان کو کچھ کھلانا پلانا بھی تو ہے، ان کی ضیافت بھی کرنی ہے۔ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، اس لیے کہ بٹھانے کا تو انتظام ہو گیا، اب کچھ کھلانا پلانا بھی ہے، ان کی ضیافت کرنی ہے۔ کتنی پیاری دعا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی، کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو وسیع فرما دیجئے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ یہ ہے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے درود شریف کے بارے میں، فرمایا من صلی علی واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھی،
صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وحط عنہ 10 خطیئات، اور 10 گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند فرماتے ہیں۔ ایک درود شریف پڑھنے سے کتنے فائدے؟ 3 فائدے، 10 نیکی، 10 گناہ معاف، 10 درجے آپ کے بلند، 3 فائدے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم جس طریقے سے اپنے کھانوں کی ڈش میں الگ الگ چوز کرتے ہیں، دوپہر کو دال، شام کو سبزی، ناشتے میں ایک دن یہ ہونا چاہیے، دوسرے دن یہ ہونا چاہیے، ہم الگ الگ کھانے کھاتے ہیں، ذکر مختلف طرح کے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے ذکر مختلف طرح کے کیوں نہیں کرتے؟ آج سبحان اللہ پڑھا تو کل کو اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کل کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، پرسوں کو کچھ اور پڑھیں، ترسوں کو کچھ اور پڑھیں، اپنے ذکر کو بڑھائیں۔ مختلف قسم کے ہم ذکر کرنے چاہیے ہمیں، تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ کتنا بہترین نسخہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب بھی کوئی تم سے گناہ ہو جائے فوراً جو ہے کوئی نیکی کا کام کر لو، وہ نیکی کا کام اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اس کی مثال یوں کہ جیسا کہ گناہ ایک آبجیکٹ ہے اور نیکی ریموو کمانڈ ہے، ڈیلیٹ کمانڈ ہے، آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اور وہ چیز ڈیلیٹ ہو گئی، ایسا جو ہے وہ نیکی ہے اور گناہ وہ ایک آبجیکٹ ہے۔ سیدھی زبان میں یوں سمجھے کہ گناہ ایک دھبے کی حیثیت سے ہے اور گناہ ایک دھبے کی حیثیت سے ہے اور نیکی کی حیثیت ایک صابن سی کی ہے، نیکی کی حیثیت ایک صابن سی کی ہے۔ تشریف بیٹھ جائیے۔ تیسری نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا فرمائی؟ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، مسکراتے چہروں کے ساتھ پیش آئیے، غصے سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئیے، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ یہ سبق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمایا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، آج تو لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہی پڑوسیوں کے ساتھ ہے، جبکہ قرآن نے بھی کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، چاہے پڑوس قریب کا پڑوسی ہو چاہے دور کا پڑوسی ہو، ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سالن یا ترکاری پکایا کرو تو اس میں پانی کا اضافہ کر لیا کرو، پانی بڑھا لیا کرو، تاکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی کچھ دے سکو۔ یہ ہمارے نبی کا سبق ہے۔ پڑوس کی قیمت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، مشہور جو ہے وہ تابعی ہیں۔ ایک یہودی آپ کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، اس کو اپنے مکان بیچنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب مکان کا خریدار آیا تو کہا کہ کیا قیمت ہے؟ اس یہودی نے کہا 2000 دینار۔ 2000 دینار۔ اس نے کہا یہاں کا ریٹ تو 1000 دینار کا چل رہا ہے، تم 2 کیوں مانگ رہے ہو ڈبل؟ تو اس نے کہا، یہودی نے، 1000 تو اس کی اصل قیمت ہے اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ آج مسلمانوں کو کرائے پر کمرے دینے کو تیار نہیں ہوتے لوگ، یہ ہمارے بدترین اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق سے رہتے تو لوگ ہم سے محبت کرتے۔ یہ جو نفرتوں کی آگ ہے اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہم نے صحیح پیغام نہیں پہنچایا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پڑوس میں پوری رات ہو گئی بچہ رو رہا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا شوہر تو پردیس میں ہے، کہ اس کو اپنی بیٹی کو بھیجیں، بیوی کو بھیجیں اور پتہ کرائیں کہ آخر تکلیف کیا ہے۔ دل جیتنے کے کام کرو۔ اب صبح ہوئی، آپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا تو پتہ چلا کہ بچہ بخار میں پوری رات جھلس رہا ہے، پوری رات سے۔ اب آپ نے 2000 کا نوٹ دیا اور کہا کہ جاؤ ان کو دوائی دلا کر لاؤ اور راستے میں سے کچھ پھل فروٹ بھی دلا دینا اور ایک بچے کو کھیلنے کا کھلونا بھی دلا دینا اور جو باقی پیسے بچے وہ بھی ہدیہ کر دینا۔ اب آپ نے ایک مرتبہ 2000 روپے خرچ کیے،
اب وہ عورت جس پر آپ نے یہ احسان کیا اپنے شوہر کو فون پر بار بار بتائے گی کہ چاہے تم میرے گھر واپس زندہ لوٹو یا مت لوٹو، یا چاہے میرا انتقال ہو جائے، لیکن ان کے ساتھ کبھی مس بیہیویئر مت کرنا، کبھی بدسلوکی مت کرنا، اور کبھی برے اخلاق سے پیش مت آنا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں آٹو میں گئے، رکشے میں گئے، اور معاملہ آپ نے پوچھا وہاں کے کتنے روپے آپ لیں گے، اس نے کہا 20 روپے لوں گا، آپ نے کہا نہیں وہاں کے تو 10 روپے لگتے ہیں، معاملہ 10 روپے میں طے ہو گیا۔ اب آپ چلے گئے اور جیسے ہی آپ اپنے مقام پر اترے آپ نے 10 روپے نکال کر اس کو دے دیے، اور جب اس نے 10 روپے جیب میں رکھے اور راحت کی سانس لی اور اپنا پسینہ صاف کیا، پھر آپ نے کہا رکیے، 10 روپے دوسری جیب سے نکالے اور کہا کہ یہ تو آپ کا حق تھا، یہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول کیجیے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں میرا تو حق 10 روپے کا تھا۔ اب آپ کہیے یہ تو آپ کا حق تھا، یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کے ساتھ حسن معاملہ کروں، اچھا سلوک کروں، 10 روپے میری طرف سے آپ ہدیہ قبول کیجیے۔ اس وقت اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور دل کی کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے دل سے کیا دعائیں نکلیں گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم لوگ اتنے سخت رویے کے ساتھ جو ہے معاشرے میں جیتے ہیں کہ بعض لوگوں سے تو لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ان کو سلام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے فتنے سے بچ سکیں۔ کچھ لوگوں نے اپنا رویہ ایسا بنا لیا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈون کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو سلام کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے، تاکہ کہیں ہم پر نہ چڑھائی کر دیں۔ بزرگ دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت میں اس سلسلے میں پوچھ ہوگی۔ اپنے آپ کو نرم بنا کر پیش کیجئے، خود بھی خوشی سے جیو اور دوسروں کو بھی خوشی سے جینے دو، کسی پر ظلم و زیادتی مت کرو، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، اللہ نے سب کو برابری کا حق دیا ہے، دنیا ساری کی ساری اللہ کی زمین ہے اور تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوئیے۔ دنیا کی بلندی، دنیا کا مقام کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت کہ کچھ لوگوں کو سلام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے شر سے بچ سکے، کہیں یہ میرے اوپر ہی چڑھائی نہ کر دے، اس لیے دور سے اس کو جو ہے سیلیوٹ کرتے ہیں۔ ایسا مت بنیے، اپنے آپ کو نرم بنا کر پیش کیجئے، نرم بنا کر پیش کیجئے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سخت بنا کر رکھتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ جو آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہ ہوتے اگر حضور پاک علیہ السلام سخت رویہ اپناتے۔ آپ نے تو پتھر کھائے، طائف کے میدان، طائف کی زمین پر آپ بالکل لہو لہان ہیں اور خون سے آلود ہیں، اور اس وقت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اگر حکم دیں میں ان 2 پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سننے کی بات ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی اس لیے آج یہ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، انہیں آپ ہدایت سے نواز دیجیے، انہیں آپ ہدایت سے نواز دیجیے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے مجھے جو ہے پتھر مار رہے ہیں، میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی وہاں بد دعا دے دیتے تو ایک بھی نہیں بچتا، جیسا کہ حضرت نوح نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کو بھی مت چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دینا۔ اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم نادان ہے، جانتی نہیں ہے، آپ انہیں ہدایت دیجئے، ہلاک مت کریے۔ یہ ہماری نبی کی شفقت اور محبت تھی جس کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج اس موضوع پر تو جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، آج ہم سے زیادہ بد اخلاق، ہم سے زیادہ بد کردار اور ہم سے زیادہ بد سلوک کوئی انسان نہیں۔ سب سے زیادہ جو اخلاق بدتر وہ مسلمانوں کے بدتر ہیں، جن کے سب سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے ان کے سب سے برے اخلاق ہیں۔ سب کو ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی تیسری نصیحت پر عمل کیجئے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، مسکراتے چہروں کے ساتھ، اپنائیت کے جذبے کے ساتھ، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے جذبے کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات کیجئے۔
کسی سے جو ہے منہ موڑ کر مت پیش آئیے۔ اگر کسی بھائی بھائی میں آپس میں رنجش ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے صلح کرے، حق پر رہتے ہوئے بھی صلح کرے۔ ابھی گزشتہ تفسیر میں 2-3 دن پہلے میں نے یہ آیت پڑھی، 6 پارے میں ابتدائی آیت ہے، ان تبدوا شیئا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ جیسا کہ ہم اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے نا، اللہ سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم حق پر بھی ہیں اور سامنے والا غلطی پر بھی ہے، پھر بھی آپ اگر اسے معاف کریں گے تو آپ اللہ کی صفت اپنائیں گے اور اس پر اللہ اپنی طرف سے کیا اجر دیں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنے آپ حق پر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کریے۔ سامنے والا غلطی پر ہے، کوئی بات نہیں، آپ حق پر ہیں، آپ نے غلطی نہیں کی، پھر بھی آپ معاف کریے۔ آپ اللہ کی صفت اپنا رہے ہیں اور اللہ کی صفت اپنا کر آپ اللہ کے اجر کے مستحق بن رہے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے سے پیش آئیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور جہاں ملنے جلنے والے احباب ہیں ان کے ساتھ، جہاں آپ تجارت کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ یہ ہمارے نبی کی نصیحت ہے اور یہی ہمارے دین کا سبق اور درس ہے۔ مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور یہ جو 3 نصیحتیں فرمائی ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ پہلی نصیحت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈریں کہ جو اللہ ہمیں جو مسجد میں دیکھتا ہے وہی اللہ ہمیں مسجد سے باہر بھی دیکھتا ہے۔ اور دوسری نصیحت، جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کر لیں۔ اور تیسری نصیحت کیا فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے سے ہمیں پیش آنا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ بیان کو سماعت کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ تمام حضرات کو شاد آباد رکھے، خوش رکھے، آمین۔